जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। एक तो अली अमीन गंडापुर इमरान खान की के दस्ते रास्त अलमारूफ शहद की बोतलें वो गिरफ्तार हो गई। अब उनके साथ आने वाले चंद दिनों के अंदर क्या होगा, ये उस उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के बात की जाएगी जो माजी में तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों के साथ किया गया। दूसरा, इमरान खान ने हर एक से लड़ाई मोल ली है और वो अपनी ज़ात से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने ही बयानात से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने ही माजी से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी कश्ती से जो आखिरी सवार निकला, क्योंकि डूबती कश्ती से लोग भागते हैं, उसके बाद इमरान खान साहब की क्या सूरत हाल हो गई है और अब वो किस मंजिल की जानिब बड़ी तेज़ी से गामज़न है। और तीसरा, एक खबर बड़े शदो मत से फैलाई जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट का दिल मोम हो गया है इमरान खान के लिए और एक दफ़ा फिर मोहब्बत की पींगे बढ़ाई जा रही हैं और उस हवाले से बहुत सी अफवाहें, तज्ज़िये मार्केट में सामने आ रहे हैं। वो अफवाहें, तज्ज़िये क्या हैं और उनका नतीजा क्या होगा, बात सारी सितंबर तक है और मेरे अपने ख्याल में सितंबर तक जो खुशखबरी, जो नवीद इमरान खान साहब के जहन में है, वो उन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन शुरू से बात शुरू करते हैं पहले अली अमीन गंडापुर साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इनके ऊपर कत्ल के भी इल्ज़ामात हैं। इनका हुलिया, डेल डोल और जो हरकतें हैं वो काफ़ी आइन शिकनी पे मबनी है। लाहौर में जब पुलिस का मुकाबला हुआ तो अंदर एक सिपा सालार की तरह लोगों को कुमक, असलहा और दीगर चीज़ें प्रोवाइड करने वाला अली अमीन गंडापुर ही था। सियासतदानों के ख़िलाफ़ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला, KPK के वर्करों को हुक्म देने वाला, पहुँच जाओ लड़ाई हो गई है और वहाँ पे बंदूकें पहुँच, इस तरह की काफ़ी ऑडियो लीक्स हम माजी में देख चुके हैं अली अमीन गंडापुर से। शहद की बोतलें जो अचानक किसी और मशरूब की बोतलों में तब्दील हो गई थी और फिर उसके बाद जो दुड़की लगाई थी अली अमीन गंडापुर ने, वो भी सबको याद ही है और वो सारे ज़माना हमने देखा हुआ है। तो इनकी गिरफ्तारी, पहली बात तो ये है कि बहुत देर से हुई है। माजी में इस तरह की हरकतें करने वालों को ऑन द स्पॉट गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था, फिर सालों के बाद पूछा जाता था, हाँ भाई क्या हाल है, इनकलाब आजकल क्या कह रहा है। लेकिन बहुत देर से सब कुछ कर लेने के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ के हवाले से जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे शहबाज गिल हों, आज़म सवाती हों, फवाद चौधरी हों, असद उमर हों, शाह महमूद कुरैशी हों, इन सब गिरफ्तारियों का बुनियादी मकसद एक ही नज़र आता है कि इन किरदारों को हीरो बनाया जाए। इन किरदारों को सज़ा देना कतन मकसूद नहीं नज़र आती। सज़ा देना मकसूद नज़र आता था जब शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया गया था, जब राना सनाउल्लाह के ऊपर हीरोइन डाल दी गई थी और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक जनरल साहब बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि हीरोइन बरामद हुई है। और फिर वो शहरियार आफरीदी थे जो कहते थे कि जान अल्लाह को देनी है और कुरान की कस्में उठाया करते थे और फिर झूठ बोलते थे कि राना सनाउल्लाह के गाड़ी से 20 किलो हीरोइन बरामद हुई है। वो उल्टे हाथ से हीरोइन उठा के गाड़ी से बाहर निकले। राना सनाउल्लाह पहले भी वज़ीर कानून रहे हैं, तो वो इतने सियाने तो होंगे कि अगर उनको गिरफ्तारी का ख़तरा है और तो वो 20 किलो हीरोइन कम से कम गाड़ी में लेके ना फिरें और उल्टे हाथ से तो निकाल के पुलिस के हवाले ना करें। तो वो गिरफ्तारियाँ थी। साद रफ़ीक पता नहीं 2 साल जेल में रहे, ना घर वालों को मिलने दिया, ना कुछ किया। वो गिरफ्तारियाँ थी। ये कोई गिरफ्तारियाँ नहीं हैं उसके मुकाबले में। एक तरफ तो आ जाती है ना कानून और सियासी एजेंडे की बात कि नहीं आज़ादी इजहार होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन अब एक खुला तजाद पैदा हो गया है कि वो आज़ादी इजहार और ये आज़ादी इजहार, इसमें बहुत फ़र्क है।
ایک طرف آزادی اظہار پر قدغن اس طرح لگتی ہے کہ آپ 2 سال کے لیے کسی کو جیل میں بند کر دیتے ہیں، ایک طرف آزادی اظہار اس طرح قدغن لگتی ہے کہ شہباز گل صاحب براہ راست فوج کے اندر بغاوت کرا رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہاسپٹل میں ان کو لنچ کروایا جا رہا ہے، چکن کڑھائی منگوائی جا رہی ہے، وہ بڑے رو رہے ہیں، اور 3-4 دنوں کے بعد ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ آدم سواتی کا کیس دیکھ لیجئے، اور بڑی دردناک سی کہانیاں سناتے ہیں، جبکہ پی ایم ایل این کے لیڈروں پر اس سے زیادہ مظالم ہوئے، انہوں نے کوئی دردناک کہانی نہیں سنائی۔ مریم نواز کے ساتھ جو جیل کے سیل میں ہوتا رہا، اس میں سے بہت سی باتیں سامنے آ گئی ہیں، بہت سی باتیں ابھی سامنے نہیں آئیں، لیکن دل دہل جاتا ہے وہ باتیں سن کے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی شہید بنایا گیا، چند دن کے بعد یہ فارغ ہو جائیں گے اور پھر آزادی اور نئے پاکستان کا طبل بجاتے ہوئے غنڈہ گردی کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ماضی کی روایت دیکھیں، 2-3 دن کے بعد ایک کیمپین چلے گی کہ میرے ساتھ جیل میں یہ سلوک کیا گیا اور برہنہ کیا گیا، اور پھر ان کی روتے ہوئے آنسو پہنچتے ہوئے ایک ویڈیو آئے گی جو ہتھکڑیاں لگائے ہوئے عدالت میں پیش ہوتے ہوئے آئے گی۔ 3-4 دن تک یہ ڈرامہ چلے گا، 5ویں دن وہ فارغ ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ انہی کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ یہی چیز ہم نے دیکھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان گرفتاریوں کا مقصد کسی جرم پر سزا دینا نہیں ہے، ان گرفتاریوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کرداروں کو ہیرو بنانا اور ان کرداروں کو اس صف میں کھڑا کرنا جس صف میں جمہوریت پسند شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، خورشید شاہ، رانا ثناء اللہ، حنیف عباسی، قمر الاسلام، یہ سارے کیریکٹر کھڑے ہوئے۔ حالانکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے ان کرداروں اور ان کرداروں کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اور نسل، ایک اور سوچ ہے جو فوری طور پر 5 دن کے اندر رہا ہو جاتی ہے، اور وہ اور نسل ہے اور نظریہ ہے جس میں 2 سال بھی جیل میں رہتے ہیں اور ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے۔ تو اس سوسائٹی میں اس طرح کی گرفتاریوں سے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جمہوریت کے لیے کون مارے کھا رہا ہے اور غیر جمہوری قوتوں کے اشارے پر کون گرفتار ہو کر 5 دن کے بعد ضمانت پر رہا ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ اگر ریاست کسی کو سزا دینا چاہے تو اس طرح سزا دیتی ہے جیسے علی وزیر کو دی۔ وہ ایم این اے بھی تھے اور سب کچھ تھا، پروٹیکشن آرڈر ان کے نہیں جاری ہوئے، ان کو رہائی نہیں ملی تھی، کتنے برس ان کے گھر والے ان کا انتظار کرتے رہے، نہیں ملے۔ اور ایک یہ ہے کہ جو آدم سواتی کی طرح یا فواد چودھری کی طرح 2 دن کے لیے جیل میں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں قارئین کو، ناظرین کو، حاضرین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دونوں کی گرفتاری، دونوں آزادی اظہار کے زمرے میں نہیں آتے، دونوں سیاسی عتاب کے زمرے میں نہیں آتے۔ یہ نظریے مختلف ہیں، یہ سوچیں مختلف ہیں۔ ایک طرف عتاب کا نشانہ ہے اور ایک طرف عوام کے ساتھ سازش ہو رہی ہے، عوام کے ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے۔ خیر، دوسری بات، عمران خان تنہا کیوں رہ گئے؟ دیکھیے، عمران خان کے پاس سیاسی بصیرت نام کو نہیں ہے، اور وہ مثلا سیاسی بصیرت یہ کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ مذاکرات کریں، اپنے سخت سے سخت مخالف سے بھی سیاسی مذاکرات کریں۔ عمران خان صاحب اس کے قائل ہی نہیں ہے، وہ تو ہاتھ نہیں ملانا چاہتے۔ پھر مشکل میں پھنستے ہیں تو جن لوگوں نے احسانات کیے ان کو گالی دیتے ہیں، جنرل باجوہ کو گالی دیتے ہیں، جنرل فیض امیر کے خلاف بھی تھوڑے دنوں تک شروع ہو جائیں گے، اور یہ سارا سلسلہ ان کا چلتا رہا۔ اسٹیبلشمنٹ ان پہ اعتبار نہیں کر سکتی، اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کی کشتی سے اتر گئی، باقی سارے سیاستدان بھی اس سے اتر گئے۔ امریکہ بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے، کیونکہ اتنے انپریڈکٹیبل آدمی سے زلمے خلیل زاد کے علاوہ باقی کسی کو کوئی جمہوریت کا کیڑا نہیں کاٹا ہوا، تو وہ عمران خان صاحب کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور عمران خان جو ہے وہ اچھا، پھر ورکرز، ابھی لبرٹی چوک پہ تحریک انصاف نے مظاہرہ کرنا تھا، 11 لوگ وہاں پر جمع تھے، تو ورکر بھی اب ان کی کشتی سے اتر گئے۔ ایک جو بڑا نقصان ہوا عمران خان کو، وہ یہ ہوا کہ اب ان کے پاس واحد طاقت رہ گئی تھی سوشل میڈیا، اور سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت تھی ان کی۔ وہ جب چاہتے جس مرضی کو گالیاں دیتے، بدنام کرتے، پگڑیاں لوگوں کی اچھالتے۔
یہ KPK میں جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، وہ جو سرکاری بھرتیاں ہوئی تھیں، ان کی نوکریاں ختم ہوئی ہیں، تو اچانک سوشل میڈیا بدل گیا ہے، اور وہ سوشل میڈیا اس طرح بدل گیا ہے کہ اب گالی گلوچ کرنے والے اچانک گم ہو گئے ہیں، عمران خان کے لیے ٹرینڈ بنانے والے گم ہو گئے ہیں۔ وہ جو عمران خان کی ٹویٹر پہ 10 لاکھ لوگ اسپیس میں آئے تھے، اب ہمیں پتہ چلتا ہے وہ زیادہ تر باٹس تھے، تو وہ لوگ اب نہیں آ رہے۔ جبکہ دوسری جانب نون لیگ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں وہ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ چھوٹی سی ویڈیو ڈالی تھی مریم نواز نے کہ فروٹ چاٹ والی، سب نہیں دیکھی ہوگی، اس کے ٹویٹر پہ میرے خیال میں 3 ملین ویوز ہیں، اور فیس بک پہ 2.5 ملین ویوز ہیں۔ اتنا امپیکٹ ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی کشتی سے اب سوشل میڈیا بھی اتر گیا ہے۔ اب عمران خان کے پاس ایک خالی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور وہ بھی فیک کے نعرے کی ڈگڈگی ہے، اور وہ اکیلے ہی سے بجاتے رہیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔